غار سے نکلے، مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ پیچھے قریش نے کیا حکم دے دیا تھا کہ جو بھی ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک آپ لوگوں کا پیچھا کرتے کرتے پہنچ گیا۔ اب یہ جا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ بہت دور سے سراقہ بن مالک آ رہا ہے۔ اب وہ جو فاصلہ قریب ہوتا گیا، فاصلہ کم ہوتا گیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے فکر شروع ہوئی کہ یہ اگر ہمارے قریب آ جائے گا تو یہ بڑا نقصان پہنچائے گا۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ بہت قریب پہنچ گیا سراقہ بن مالک، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، تو میں اس فکر میں رونا شروع کر دیا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر فکر نہیں کرو، اور اللہ سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اکفناہ بما شئت، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسا تو چاہتا ہے، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے۔ اور جب آپ نے یہ دعا کی تو سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا تھا وہ جگہ جو تھی وہ سخت تھی۔ اب سخت جگہ میں کسی چیز کا دھنسنا کوئی پاسبل نہیں ہے، ریت ہو تو ریت میں کوئی چیز دھنس جائے، سخت جگہ تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں وہاں پہ دھنس گئی اور وہ گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نجات دلائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب وقت آیا تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ میرے پاس مال کی کثرت تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ مستقل اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ کمپٹیشن، مقابلہ، ہم بھی کمپٹیشن کرتے ہیں نا، ہم کسی سے کمپٹیشن کرتے ہیں، تمہارا موبائل کون سا ہے، میرا موبائل تم سے بہتر ہونا چاہیے، تم وہ والا برانڈ پہنتے ہو میں تم سے بہتر برانڈ پہنوں گا، تمہاری گاڑی یہ والی ہے میرے پاس تمہارے سے گاڑی اچھی ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کے کمپٹیشن میں لگے رہتے ہیں۔ صحابہ جو تھے وہ آخرت کے کمپٹیشن میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ کمپیٹ کرتے تھے کہ کسی طرح ہم آگے نکل جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ میں آگے نکل جاؤں، کیونکہ غزوہ تبوک کا وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہا تھا کہ جو جتنا صدقہ کر سکتا ہے کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہنچے یا رسول اللہ یہ مال میری طرف سے، آپ نے رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر پیچھے اہل و عیال کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی جتنا میرا مال تھا اس کا نصف ادھر لے آیا ہوں اور اس کا نصف اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اپنا مال لے کر آئے، یا رسول اللہ میری طرف سے مال۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ پیچھے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے، سارا مال دے دیا، سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ تو عمر رضی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ترازو لائے گی اور مقالید لائے گی، مقالید سے مراد چابیاں ہیں، اور ترازو کو لایا گیا، اور ترازو میرے سامنے جب رکھا گیا تو ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا۔ جس پلڑے میں مجھے رکھا گیا تھا وہ پلڑا جھک گیا میرے وزن کی وجہ سے، وہ میرا پلڑا جھک گیا اور وہ بھاری ہو گیا۔ پھر ابو بکر کو لایا گیا، ایک پلڑے میں امت کو رکھا اور ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھا، تو جس پلڑے میں ابو بکر کو رکھا تھا وہ پلڑا بھاری ہو گیا ان کے وزن کی وجہ سے۔ تو پوری امت اور امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف، یہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کر کہا، ملنا چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کیا کہا کہ ابھی نہیں، بعد میں آنا، پھر کسی اور وقت آنا۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں بعد میں آئی اور آپ موجود نہیں ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میں موجود نہیں ہوا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا، اگر میں نہیں ہوا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ تو آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اور دنیا سے جانے کا جب وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خشی ان پر طاری ہو جاتی تھی، بالکل بے ہوشی کے عالم میں آ جاتے تھے۔ تو اس بے ہوشی کے عالم میں جب ہوش آیا تو عشاء کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے کہو کہ آزان دے اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اتنا کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا، پھر ہوش میں آئے، پھر یہی سوال کیا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلال سے کہو کہ آزان دے، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ پھر غشی طاری ہوگی۔ تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی، تیسری دفعہ آپ نے یہی سوال کیا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ بلال سے کہو کہ آزان دے، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ایک جنتی کو لایا جائے گا، اور جب جنتی آئے گا تو تمام فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوں گے وہ سب کہیں گے مرحبا مرحبا، ادھر سے آ جاؤ، تمام دروازوں سے پکاریں گے اس جنتی کو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے سن رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس جنتی کی تو بڑی شان ہوگی، ہم ایک دروازے سے جنت میں چلے تو ہماری کامیابی اور خوش نصیبی ہے، تو جس کو 8 دروازے سے بلا رہے ہوں گے تو بڑی شان ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اس کی بڑی شان ہوگی، اور ابو بکر وہ جنتی تم ہو گے، وہ تم ہو گے۔ 8 دروازے جنت کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں کس سے محبت ہے، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے۔ کس سے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ تو تمام مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔